اسی طرح جتنا ایمان زیادہ، توکل بھی زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے یعنی پختہ ایمان ہونے کی یہ علامت ہوگی۔ یقین باللہ یعنی اللہ کی ذات پر جو یقین ہے، اس کی اہمیت اور یقین کے مراحل جو ہیں، اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کسی بندے کو سے بندہ سوال کرے کسی ملک کے متعلق کہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نام موریتانیہ ہے، اس بندے نے اب وہ ملک دیکھا بھی نہیں ہے، پہلے نام سنا بھی نہیں ہے، شاید آپ نے بھی پہلی دفعہ نہ سنا ہو، تو اسے جب کہا جائے کہ تم نے فلاں ملک دیکھا ہے، وہ کہے گا کہ میں نے نہیں دیکھا، موریتانیہ ملک کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک نئی معلومات ہوگی۔ تو ایک آدمی کے بتانے پر کسی حد تک اسے یقین ہوگا کہ ملک ہے جو اس کا نام لے رہا ہے، یہ ملک کہیں دنیا میں ہے۔ تو پھر اس بندے کو وہ موبائل لیتا ہے، اس نقشہ زمین کا نکالتا ہے، وہ ملک دکھاتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کا میں نے نام لیا ہے، اور ساتھ اسے اس ملک کی کوئی ویڈیو بنا کے دکھا دیتا ہے کہ یہ اس ملک کا یعنی ویڈیو ہے، اس میں ایسی سیر و تفریح والی جگہ بھی ہیں اور ایسے پہاڑ ہیں، ایسی چیزیں ہیں، کوئی ویڈیو دکھاتا ہے۔ تو اب پہلے اس نے صرف زبان سے سنا کہ فلاں نام کا کوئی ملک دنیا پر ہے، ایک بندے نے بتایا، تو پھر اسے اس کا نقشہ دکھایا، پھر اس کی ویڈیو اسے دکھائی، تو پہلے اس کا اس پر یقین تھوڑا تھا جب صرف سنا کہ فلاں ملک ہے دنیا زمین پر، تو ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے ملک ہے، تو اس کے ساتھ اس کے ذہن میں شک بھی ہے، یہ بتا تو رہا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی شک بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو پھر نقشہ دیکھا زمین کا، زمین کے نقشے پر، پھر جب تھوڑا سا اس کا یقین اور بڑھ گیا، نقشہ تو نظر آ رہا ہے زمین کے نقشے میں اس ملک کا، اور اسی طرح پھر تھوڑا سا اور جب ویڈیو دیکھی تو اس کا اعتماد، یقین اور بڑھ گیا کہ یہ ملک واقعی ہے۔ پھر اللہ نے اسے توفیق دی، ہمت دی، تو اس کا ذوق بنا، اس نے سوچا کہ جس ملک کا نام سنا تھا ذرا اسے میں آنکھوں سے تو دیکھ کے آؤں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آؤں۔ تو وہ گیا اس ملک کو دیکھنے کے لیے، یعنی گیا وہاں پہ ساری چیزیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، پہلے سنا تھا، ویڈیو دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اس کا نقشہ دیکھا تھا، اب اس نے خود جا کر اس ملک کو دیکھ لیا۔ اب جب اس نے دیکھ لیا آنکھوں سے، تو پھر اگر اسے لاکھوں لوگ بھی کہیں کہ بھائی فلاں ملک نہیں ہے، وہ دنیا کے نقشے میں نہیں ہے جس کا نام تم نے سنا ہے، اب لاکھوں لوگ بھی اسے کہیں کہ وہ ملک نہیں ہے، تو اس کا یقین ایمان اتنا پختہ ہو گیا ہے، وہ لاکھوں کی بات کو جھٹلائے گا اور کہے گا کہ یار میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ ملک ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کہ وہ لاکھوں کی باتوں کو ٹھکرا دے گا، ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانے گا۔ تو اسی طرح علماء مفسرین نے مثال دی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کہ جب ایک بچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا دی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اسے بتاتے ہیں
لوگ جو ہیں والدین بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، وہ ذات ہے۔ اب بچہ مزید اس سے آگے نکلا، دنیا گردش میں نکلا، اب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا۔ اب جو ہے اس نے اور جو ہے وہ دیکھا، اسے بتایا گیا کہ اللہ رب جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیشانی جھکا رہا ہے، سجدہ ریز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، التجائیں بھی کر رہا ہے، رب سے مانگ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب پیدا ہوا تھا اس وقت اس کا یقین اور تھا، سنا تھا ماں باپ سے کہ رب ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب بلوغت کی عمر کو پہنچا، نمازیں کر پڑھنے لگا، رب سے دعائیں مانگنے لگا، اب اس کا اپنے رب پر اور یقین جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا اور بڑھتا بڑھتا یعنی آگے بڑھتے گیا۔ تو مکلف جو ہے عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پھر جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر جب دعاؤں کا پھل سامنے آتا ہے کہ میں نے رب سے مانگا تھا، میرے رب نے مجھے عطا کیا، اس کا ثمر، اس کا پھل جب سامنے آتا ہے تو اس کا اور یقین اپنے رب پر بڑھتا گیا، پروان چڑھتا گیا۔ تو اسی طرح اس کے آگے پھر جب اس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا، سمجھ کر پڑھا، پھر اسے اپنے رب کی توحید، اپنے رب کی صفات، قدرت الہی کے دلائل اور مثالیں جب قرآن میں پڑھی، وہ غور کرتا گیا، پھر اس نے کائنات میں بھی غور کیا، اور اس کا جب غور بھی بڑھتا گیا، اس کے ساتھ یقین میں مزید اضافہ ہوتا گیا، اپنے رب کی ذات پر اس کا یقین اور بڑھتا گیا۔ پھر اسی طریقے سے یقین کے مراحل جو ہیں وہ طے کرنا شروع ہو گیا۔ جب یقین کے مراحل میں فرق پیدا شروع ہو گیا تو پھر کوئی علم الیقین کے مرحلے پر پہنچا، پھر کوئی عین الیقین کے مرحلے کو طے کر رہا ہے، اور پھر کوئی حق الیقین کے مراحل جو ہیں ان کو طے کر رہا ہے۔ ان تینوں درجوں کو بزرگان دین اولیاء کرام نے، علماء مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے انہی کی طرف جو ہے وہ شاید اشارہ فرمایا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے، شہین کا جہاں اور ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ تو اسی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھنے کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے، پیغام ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو متقین کون ہیں؟ فرمایا جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، جو بغیر دیکھتے خدا کی خدائی کو مان رہے ہیں، جو خدا کو دیکھا تو کسی نے نہیں لیکن ہمارا اپنے رب پر یقین پختہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ